جو قابل غور بات یہاں پر ہم نے اس آیت میں کرنی ہے نا، میں نے آپ کو 10 ایسے ٹاسکس بتانے ہیں، 10 ایسے کام ہیں، 10 ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی پروگرام ون ورس ون ڈے۔ روز کی ایک آیت سمجھنے کا سلسلہ ہم نے شروع کر، اور اب تھوڑی سی ہم نے چینجنگ اس طرح سے کی ہے کہ پہلے جیسے ہمارا لیکچر ہفتے میں 4 یا 5 دن ہوتا تھا، تو اب ہمارا 2 دن لیکچر ہوتا ہے اور 2 دن لفظی ترجمے کی کلاس ہوتی ہے۔ 2 دن ہم تفسیر کو سمجھتے ہیں جس میں ہم نے سورہ آل عمران شروع کر رکھی ہے، اور 2 دن ہم جو ہے وہ لفظی ترجمے کی ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے جس میں الحمدللہ ہم سورۃ یاسین مکمل کر چکے ہیں۔ لفظی ترجمے کی ہماری جو کلاس ہے اس میں ہم نے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے جس میں ہم عربی کے الفاظ کو عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو اردو سے ملتے جلتے ہیں اور پھر وہ الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں انہیں ہم یاد کرتے ہیں، اور پھر نئے آنے والے الفاظ کو دیکھتے ہیں، کچھ الفاظ کھولتے ہیں، ان کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ جو ہمارا سلسلہ ہے تفسیر کا، اس کو ہم نے 2 دن دینے شروع کیے ہیں، پیر کا دن اور بدھ کا دن، 2 دن لیکچر کا اور 2 دن ترجمے کا۔ بہترین موقع ہے قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کومنٹس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، جو لوگ بھی لیکچر سنتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں تاکہ میں بہتری کی کوشش کروں اور آپ لوگ بھی سمجھ سکیں اور میں بھی سمجھا سکوں۔ دونوں کا اجر ہے، سمجھنے کا بھی اور سمجھانے کا بھی۔ اور قرآن کے بارے میں یہ مت سوچا کریں کہ اوہو ترجمہ پڑھ لیا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا، لائف مشکل ہو جائے گی۔ آپ کھلے دل سے قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن پر جب آپ کا دل مطمئن ہوگا، جب آپ کا دل چاہے گا خود بخود عمل کرنے کو، تو پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے لیے دلچسپیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ خود سے آپ کے دل کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی۔ آج ہم 2 آیات دیکھیں گے، آیت نمبر 21 اور 22۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کو قتل کرنے کے مجرم ہوئے، بغیر حق، نہ حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ مجرم ہوئے قتل کرنے کے ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو انصاف کا حکم دیتے تھے، من الناس، لوگوں میں انصاف کا حکم دیتے تھے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک انجام کی خوشخبری دے دو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال خپت ہو گئے، ضائع ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کافروں کے جرائم جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیے ہیں وہ تو آپ کو ترجمے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ 2 جرم، پہلا کیا؟ انبیاء کو نہ حق قتل کرنا، اور دوسرا کیا؟ دنیا میں انصاف قائم کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ 2 بڑے جرم ایسے ہیں کہ ان کو دردناک جو عذاب ہے اس کی خوشخبری دے دو، وارن کر دو، ان کو خوشخبری کہا ہے اللہ نے کہ ان کو دے دو۔ یہ خوشخبری تو اہل ایمان کے لیے ہے۔ اب یہاں پر کافر جو ہے نا، اس سے مراد بھی ہیں بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں انبیاء کے سب سے بڑے قاتل ہیں، ان میں کوئی 4000 نبیاں ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ جیسے ہم نبی پاک کی امت میں علماء ہیں، نیک علماء، ایسے ہی بنی اسرائیل میں انبیاء آتے تھے۔
تو انہوں نے یہ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے 300 قتل ایک دن میں کیے ہوئے ہیں۔ دن میں یہ انبیاء کو قتل کرتے، راتوں میں انبیاء کو قتل کرتے، اور صبح اٹھ کے اپنی مارکیٹیں چلا رہے ہیں، اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس چیز سے، اور ایسے ہی نیکی کا حکم دینے والے۔ اب یہاں پر پھر ذکر کیوں آیا ہے بنی اسرائیل کے ان جرائم کا؟ چونکہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے یہود مدینہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے بڑے بھی یہی کرتے رہے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی انبیاء کو قتل کرنا اپنا شعار بنایا ہوا تھا، اپنی عادت بنا رکھی تھی، تو جن کی یہ اولادیں ہیں ان کا طرز عمل یہ تھا، تو یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اور انبیاء کا قتل کرنا، اور پھر اس کے بعد علماء کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو جیلوں میں ڈال دینا، جو دنیا میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ہاتھوں کی، حکمرانوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننے کے بجائے انصاف کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ چوری کرنے والا امیر ہو یا غریب اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ جرم کرنے والا غریب ہو یا امیر ہو دونوں کو ایک جیسی سزا دینی چاہیے، تو یہ جو اہل اقتدار طبقہ ہوتا ہے نا، اس کو یہ لوگ پسند نہیں آتے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے پاکستان میں بھی یہی مسئلہ تو چل رہا ہے، ہمارے بھی صاحب اقتدار لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دو طرح کا نظام ہو، امیر کے لیے اور غریب کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے۔ انصاف کا جو قانون لانا اور انصاف جو ہے وہ رائج کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اس وجہ سے بنی اسرائیل نے بھی انبیاء کو قتل کیا، اور آج بھی انصاف کی آواز اٹھانے والوں کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے اگلی آیت میں، یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب جو قابل غور بات یہاں پر ہم نے اس آیت میں کرنی ہے نا، میں نے آپ کو 10 ایسے ٹاسکس بتانے ہیں، 10 ایسے کام ہیں، 10 ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک انسان ہے، وہ بڑی محنت سے گھر بناتا ہے، بڑی محنت سے اس نے گھر بنایا ہے، اور پھر اس کا گھر تیز و تند آندھی آتی ہے اور گر جاتا ہے، تو اس کی ساری محنت ضائع ہوئی، اور ایک ہے اس نے بنایا ہی نہیں۔ اب کون نقصان میں رہا؟ جس نے بنایا ہے وہ نقصان میں رہا۔ ایک خاتون خانہ ہے، وومن آف ہاؤس وومن، وہ کھانا بناتی ہے، بڑی محنت سے وہ ہانڈی پکاتی ہے اور اس کی ہنڈیاں گر جاتی ہے، اور ایک وہ عورت ہے جس نے پکائی ہی نہیں۔ نقصان میں کون ہے؟ جس نے پکائی اور اس کی ضائع ہو گئی۔ تو وہ بندہ جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن جو نیک اعمال کر رہا ہے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ نقصان میں ہے۔ تو یہ 10 ایسے ہیں کام جو کرنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ دو تو اس میں سے تب تک جو ہے وہ ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اور باقی جو 8 ہیں وہ توبہ کرنے سے، معافی کرنے سے یا نیک اعمال کرنے سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ وہ جو پہلے 2 ہیں، وہ ایک تو ہے کفر کرنا، کافر جو ہے وہ جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو عیسائی یا جو یہودی اس تک دعوت پہنچ گئی کہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا مرتد ہونے والا، جو مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف آتا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 اعمال ایسے ہیں ان کے لیے کلمہ پڑھنا اور ایمان لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 8 ایسے کام ہیں جو کہ ہم روزمرہ لائف میں کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پہ ہے ریاکاری کرنا۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ریاکار شخص جو ہوتا ہے نا، وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یہ تو بڑا نمازی ہے، یہ تو بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ اس کی دلالت، اس کی حجت قرآن میں ہے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں بے رغبتی برتتے ہیں، وَهُمْ يَرَاءُونَ، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی رغبت کوئی نہیں ہے، دکھاوے کی نمازیں ہیں، دکھاوے کا صدقہ و خیرات ہے، دکھاوے کے روزے ہیں، دکھاوے کی تلاوت قرآن پاک ہے۔
جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ریاکاری ہے، تو ان کے نیک اعمال ضائع ہیں، اس عورت کی طرح جس نے بڑی محنت سے ہنڈیاں پکائی اور پھر الٹ دی۔ تو ریاکار انسان کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، وہ نیک عمل تو کرتا ہے لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر بدعات کرنے والے کے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، دین میں ایجاد کی گئی ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ سے پہلے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، کل محدثۃ بدعہ و کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، آگ میں لے جاتی ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کو نیک لگ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں بڑا نیک کام ہے، لیکن اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مہر نہیں لگی ہوئی تو وہ کام قبول، وہ نیک عمل آپ کا قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 فرض جب پڑھتے ہو تو پہلے 2 فرضوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد لمبی قرات کرو اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لو۔ آپ آخری 2 رکعتوں میں بھی لمبی لمبی صورتیں پڑھیں گے تو وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی، وہ آپ کی ضائع ہے۔ کوئی بھی نیک عمل، ہمارے ہاں آج کل بدعت حسنہ کے نام سے بڑے نیک کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں جن کی سنت سے ہمیں کوئی جواز نہیں ملتا، سنت کی کوئی مہر نہیں ان کے اوپر لگی ہوئی، تو وہ اب اگر میں گنوانے لگ جاؤں گی تو آپ میں سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے۔ بہرحال ناراض تو دنیا والے کبھی خوش ہوئے بھی نہیں ہیں، ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہاں پہ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں گنوا نہیں رہی، چند ایک میں بتا دیتی ہوں۔ جیسے اذان سے پہلے صلوات پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور ایسے ہی اور بہت سے ہمارے ہاں جیسے 72 دفعہ جو ہے کوئی مشکل وقت، اب کوئی مشکل آ جائے سب کو جمع کر کے جو قرآن پڑھنا ہے، جو ہم وظیفے کے طور پہ سب کو جمع کر کے قرآن پڑھتے ہیں، تو ایسا بھی ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی بدعات ہمارے ہاں رائج ہیں جن سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ آتا ہے فرائض چھوڑ کر نوافل کی ادائیگی کرنا۔ آپ فرض نمازیں روٹین میں نہیں پڑھ رہے لیکن لیلۃ القدر آ گئی ہے، آپ ساری رات عبادت کر رہے ہیں، شب قدر آ گئی ہے، شب بارات ہے، رجب ہے، تو جو ہمارے ہاں راتیں رائج ہیں آپ ان میں لمبی عبادتیں کر لیں، آپ کی وہ عبادتیں تب تک قبول نہیں ہوں گی جب تک آپ فرائض کی ادائیگی شروع نہیں کرتے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی نہیں شروع کرتے۔ ایسے ہی نمبر 4 پہ آتا ہے حسد، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد نیک اعمال میں بھی ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی آپ کی طرح 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، آپ کی طرح دین کے راستے پہ لگ جائیں، آپ کو خیر خواہ ہونا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ دوسرے بھی نیکی کے راستے پہ چلیں۔ ایک دائی سب کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حسد کی بنا پر دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتے یا دنیاوی معاملات میں آپ حسد رکھتے ہیں تو آپ کی اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 4